السلام علیکم، ویلکم اینڈ ویلکم بیک مائی یوٹیوب چینل ناولس کی دنیا۔ نئے آنے والے ویور سے گزارش ہے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ نئی آنے والی ہر ویڈیو کی اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے۔ اور آئیے چلتے ہیں اپنے ناول کی طرف۔ ہیئر وی گو۔ جائشہ ایک کیس کی رپورٹ تیار کرنے کے سلسلے میں شہر سے تھوڑا دور گئی ہوئی تھی اور حنان نے رضا بخاری کی جان تنگ کی ہوئی تھی۔ تنگ آ کر اس نے جائشہ کو فون ملایا۔ رضا کا نمبر دیکھ کر جائشہ کو خوشگوار حیرت نے آ گھیرا۔ کب تک گھر آ رہی ہو؟ کیوں؟ میری یاد آ رہی ہے کیا؟ چہرے پر خوبصورت تبسم ابھرا تھا۔ مجھے نہیں، آپ کے بیٹے کو آپ کی یاد آ رہی ہے اور اس نے میری ناک میں دم کیا ہوا ہے۔ رضا بخاری جھنجھلا کر بولا تو جائشہ بے اختیار ہنسنے لگی۔ کاش میں بھی آپ کی ناک میں دم کر سکتی۔ جائشہ بڑے آرام سے بولی کیونکہ رضا کا فون آنے پر وہ سارا کام چھوڑ کر ادھر ہی بیٹھ گئی تھی۔ جائشہ فضول بات مت کرو، اتنا بتاؤ کہ کب آ رہی ہو؟ رضا تپ کر بولا تھا۔ جلدی آنے کی کوشش کرتی ہوں، اتنی دیر تک آپ اسے بزی کریں۔ ابھی وہ یہ کہہ ہی رہی تھی کہ حنان نے رضا سے فون پکڑ لیا۔ ماما جلدی گھر آ جاؤ، مجھے آپ کے بغیر نہیں سونا۔ پتا ہے پاپا اتنی بری بری سٹوریز سناتے ہیں، مجھے تو بالکل بھی مزہ نہیں آ رہا۔ وہ برے برے منہ بناتے ہوئے بولا۔ بیٹا پاپا کو بالکل بھی تنگ نہیں کرتے، میں بس تھوڑی دیر تک آ رہی ہوں۔ وہ حنان کو سمجھاتے ہوئے بولی۔ میں کہاں تنگ کر رہا ہوں، یہ ہی مجھے تنگ کر رہے ہیں اتنی بری بری سٹوریز سنا کے۔ وہ رضا کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ رضا اسے بس دیکھ کر رہ گیا کہ حنان کیسے جائشہ کا گرویدہ ہو چکا تھا۔ دوسری طرف سے جائشہ کہکا لگا کر ہنسنے لگی۔ تمہارے پاپا سے آ کر ابھی پوچھتی ہوں کہ میرے بیٹے کو کیوں تنگ کر رہے ہیں۔ تم اب بالکل اچھے بچوں کی طرح پاپا کے ساتھ لگ کے سو جاؤ۔ یہ کہہ کر اس نے فون بند کر دیا کیونکہ وہ اب جلد سے جلد رپورٹ تیار کرنا چاہتی تھی۔ 1 گھنٹے بعد وہ گھر پہنچی تو حنان تو رضا کے ساتھ لگ کر سو چکا تھا اور رضا بخاری کوئی کتاب پڑھ رہا تھا۔ وہ فریش ہونے کے لیے واش روم چلی گئی۔ لائٹ گرین کلر کے خوبصورت سوٹ میں وہ بڑی جچ رہی تھی۔ گیلے بال پشت پر بکھرے ہوئے تھے۔ زیادہ تو تنگ نہیں کیا حنان نے؟ وہ پیار کرتے ہوئے بولی۔ بہت تنگ کیا ہے آج اس نے۔ رضا اس کے بالوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اس کی پیشانی چومتے ہوئے بولا تو بے سختہ جائشہ آگے بڑھی اور حنان جو کہ رضا کے سینے پر سر رکھ کر سویا ہوا تھا اس پر جھک کر اس کے گالوں کو چوم لیا۔ ایسا کرنے سے اس کے گیلے بال رضا کے چہرے سے ٹکرائے تھے جو اسے بہت یاد دلا گئے تھے۔ کھانا نہیں کھایا تم نے؟ رضا نے کتاب میں ہی منہ دیے ہوئے پوچھا۔ تھوڑا بہت ادھر کھا لیا تھا، اب بھوک نہیں ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ حنان اور رضا کے قریب ہی لیٹ گئی، پھر کچھ سوچتے ہوئے اپنی جگہ سے اٹھی، حنان کو رضا کے سینے سے ہٹایا اور اپنے سینے سے لگا کر لیٹ گئی۔ رضا کے لمس نے اسے چاروں طرف سے گھیر لیا تھا کیونکہ حنان اسے رضا کی خوشبو آ رہی تھی۔ کن اکھیوں سے رضا کو دیکھا جو بظاہر تو کتاب پڑھنے میں مصروف تھا لیکن اس کی ایک ایک حرکت سے بھی واقف تھا۔ آپ نے کھانا کھایا؟ اس نے اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی۔ ہاں میں نے کھا لیا تھا۔ یہ کہتے ہوئے وہ کتاب لے کر اپنی جگہ سے اٹھ گیا۔ کہاں جا رہے ہیں؟ وہ رضا کی پشت کو دیکھتے ہوئے بولی۔ میں لائٹ بند کر کے اسٹڈی روم میں جا رہا ہوں، میں نے ابھی یہ کتاب پڑھنی ہے، تم دونوں ڈسٹرب نہ ہو۔ رضا نے اسے اس لیے وضاحت دی کہ ممادہ وہ پیچھے ہی نہ آ جائے۔ اگر آپ نہ آئے تو میں آپ کے پیچھے آ جاؤں گی، وہ رضا کو دیکھتے ہوئے مسکرا کر بولی تو وہ اسے تپ کر دیکھتے ہوئے اسٹڈی روم کی طرف بڑھ گیا۔ عدن حیدر اس کی اور اپنی ٹکٹس کنفرم کروا چکا تھا۔ 1 دن بعد ان دونوں کی فلائٹ تھی۔ عدن نے اسے میسج کر کے بتا دیا۔ ماما
عدن نے میری اور اپنی ٹکٹ کنفرم کروا دی ہے، ہم دونوں کل پاکستان جا رہے ہیں۔ وہ صبح ناشتے کی ٹیبل پر بیٹھتے ہوئے بولی۔ وہ تسلیم نے صدمے کی حالت میں اپنی بیٹی کو دیکھا۔ مجھ سے بغیر پوچھے ہی تم نے ٹکٹ کنفرم کروا لی؟ مما، میں نے نہیں، عدن نے کروائی ہے، مجھے خود ابھی پتہ چلا ہے۔ وہ بے بسی سے بولی۔ تم فوراً اسے منع کرو۔ تسلیم جلدی سے بولی۔ ماما پلیز، میں اسے منع نہیں کر سکتی، وہ مجھے لینے کے لیے ہی تو آیا ہے۔ وہ سلائس پر بٹر لگاتے ہوئے بولی۔ کیا محبت کرنے لگی ہو اس سے؟ پتہ نہیں۔ اب وہ ماما کو کیا بتاتی کہ اس کا دل عدن کی طرف دیوانہ وار لپکتا ہے۔ تم پاکستان نہیں جاؤ گی مستجاب، وہاں پر تمہاری جان کو خطرہ ہے۔ تسلیم کا دل ہول رہا تھا۔ کس سے میری جان کو خطرہ ہو سکتا ہے؟ وہ حیرانی سے پوچھنے لگی۔ جس حویلی میں تم رہتی ہو نا، اس کا ہر مکین سوائے تمہارے دادا کے تمہاری جان کا دشمن ہے۔ تسلیم ڈرے ہوئے لہجے میں بولی۔ ماما، عدن تو ایسا نہیں ہے، عدن ایسا نہیں ہے، لیکن اس کے سب گھر والے ایسے ہی ہیں۔ تسلیم اب کے غصے سے بولی تھی۔ پلیز ماما، مجھے مت روکے، دادا کا بھی فون بار بار آ رہا ہے۔ وہ منت بھرے لہجے میں بولی۔ تمہیں کچھ ہو گیا تو میں کیا کروں گی مستجاب؟ تسلیم بے بسی سے بولی۔ ماما، اللہ پر یقین ہے تو پھر آپ ایسی باتیں کیوں کر رہی ہیں؟ پلیز ماما۔ وہ ماں کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے بولی۔ تو پھر میری ٹکٹ بھی ساتھ کروا لینی تھی۔ وہ نیم رضامندی سے بولی۔ ماما، عدن کہہ رہا تھا وہ آپ کی ٹکٹ اگلی فلائٹ کے لیے بک کروا دے گا، پلیز آپ پریشان نہ ہوں۔ ماما کے نیم رضامندی پر وہ خوش ہوتے ہوئے بولی۔ لیکن بیٹا، میں تمہیں کیسے سمجھاؤں؟ تم ایک ایسے خاردار رستے پر قدم رکھ رہی ہو جو کانٹوں ہی کانٹوں سے بھرا ہوا ہے۔ تسلیم غم زدہ ہوتے ہوئے بولی۔ ماما، آپ بلا وجہ پریشان ہو رہی ہیں۔ وہ ماں کو تسلی دیتے ہوئے بولی تو تسلیم ایک گہری سانس خارج کر کے رہ گئی۔ عمیر کو اس کے جانے کا پتہ چلا تو کافی غم زدہ ہوا تھا۔ مستجاب پلیز مت جاؤ، تم اس طرح کے انسان کو ڈیزرو نہیں کرتی جو بلا وجہ تم پر رعب جماتا ہے۔ وہ فون پر اسے سمجھاتے ہوئے بولا۔ پتہ نہیں وہ مجھے ڈیزرو نہیں کرتا یا میں اسے ڈیزرو نہیں کرتی۔ وہ دکھ سے بولی تو عمیر اس کے لہجے پر چونک گیا۔ یہ کیسی باتیں کر رہی ہو مستجاب؟ تم جیسی خوبصورت اور ایک قابل لڑکی کو کوئی بھی پا کر بہت خوش ہوگا۔ عمیر کو اس کا اس طرح کہنا بہت برا لگا تھا۔ بہرحال جو بھی ہے ڈاکٹر عمیر، تمہارا منتظر رہے گا۔ وہ بے چینی سے بولی۔ پلیز عمیر، تم شادی کر لو، میں تمہارے قابل نہیں ہوں۔ میری زندگی کا محور اور مرکز اب عدن حیدر ہی ہے۔ اس کے علاوہ میں کسی کے بارے میں سوچنا بھی گناہ سمجھتی ہوں۔ وہ اسے بالکل صاف بتا دینا چاہتی تھی تاکہ اسے کوئی آس نہ رہے۔ عمیر کے دل میں اس بات کی بڑی چبھن ہوئی تھی۔ شادی تو میں کر ہی لوں گا، لیکن اب تمہارے جیسی کوئی ملے تو تب نا۔ عمیر نے یہ کہہ کر فون بند کر دیا۔ جائشہ اب رضا بخاری کے سارے کام خود ہی کرتی تھی۔ اس کی وارڈروب میں زیادہ تر وائٹ کلر کے ہی کپڑے تھے، کیونکہ وائٹ کلر رضا بخاری کا فیورٹ تھا۔ وائٹ کلر تو جائشہ کو بھی پسند تھا، لیکن وہ رضا بخاری کو تقریباً سبھی رنگوں میں دیکھنا چاہتی تھی، اس لیے آج ٹائم نکال کر رضا کے لیے ڈھیر ساری شاپنگ کر لائی تھی۔ رضا اپنے لیے ہر رنگ کے کپڑے دیکھ کر تھوڑا سیکھا ہوا تھا۔ تمہیں شاید پتہ نہیں ہے، مجھے اس طرح کے رنگ پسند نہیں ہیں۔ کیوں میرے لیے اتنے کپڑے لے آئی ہو؟ وہ سخت لہجے میں بولا۔ میرا دل کر رہا تھا کہ میں اپنے شوہر کو اس طرح کے کپڑے پہنے دیکھوں۔
وہ رضا کو پیار سے دیکھتے ہوئے بولی، کسی کو بھی دے دو، میں یہ نہیں پہنوں گا۔ وہ کھردرے لہجے میں کہتا ہوا اپنا ایک وائٹ ٹراؤزر اور ٹی شرٹ لے کر واش روم کی طرف چینج کرنے کے لیے بڑھ گیا، اور جیسا کمرے میں کھڑی پل کھاتی رہ گئی۔ جب وہ چینج کر کے نکلا تو وہ اپنی جگہ پر ادھر ہی جمی کھڑی تھی۔ وہ ڈریسنگ کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے بالوں کو کنگھی کرنے لگا اور خود پر باڈی سپرے کیا۔ میں یہ رنگ آپ کے لیے پتا ہے کیوں لے کر آئی ہوں؟ وہ رضا کے قریب جاتے ہوئے بولی تو اس نے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ آپ پر وائٹ کلر بہت اٹھتا ہے، شاید آپ کو اس بات کا ادراک ہے، اور یقیناً ہے۔ جب آپ یہ کلر پہن کر باہر نکلتے ہیں تو بہت سی لڑکیوں کے دل دھڑکتے ہوں گے، اور ان میں سے ایک بیچاری میں بھی ہوں۔ آخر میں تھوڑا لہجہ شرارتی ہو گیا تھا۔ رضا اس کے منطق پر حیران ہوتا کمرے سے نکلنے لگا، لیکن وہ سامنے آ کر جیشا نے رستہ روک لیا۔ کہاں جا رہے ہیں؟ ریڈ کلر کا خوبصورت سٹائلش سا سوٹ پہنے وہ اس کے سامنے شعلہ جوالا بن کر کھڑی سوال کر رہی تھی۔ رضا نے تھوڑے غور سے اسے دیکھا۔ یہ کلر تم بھی نہ پہنا کرو، تم پر بھی بڑا سوٹ کرتا ہے۔ وہ بے اختیاری میں اس کی تعریف کر گیا تھا، جس پر جائشہ بے ہوش ہوتے ہوتے بچی۔ رضا کے بالکل قریب آ کر رکی اور ایک ہاتھ اس کے کندھے پر رکھا۔ آپ نے آج پہلی بار میری تعریف کی ہے، اب تو یہ کلر میں زیادہ ہی پہنوں گی۔ وہ رضا کو شاید زج کرنا چاہ رہی تھی۔ رضا نے اس کی آنکھوں میں دیکھا، جہاں پر محبت اور عقیدت کے ملے جلے جذبات تھے۔ اتنے میں حنان مما مما کہہ کر جائشہ سے لپٹ گیا۔ او یار، سارا ٹیمپو ہی خراب کر دیا۔ اتنی ہمت کر کے تمہارے پاپا کے پاس آئی تھی۔ وہ بلند آواز میں بڑھاتے ہوئے حنان کو پیار کرنے لگ گئی، اور رضا بخاری تعصب سے سر ہلاتا ہوا باہر نکل گیا۔ وہ کافی دیر بعد گھر لوٹا تو اسی کا انتظار کر رہی تھی۔ جائشہ ابھی تک جاگ رہی ہو؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے بولا۔ آپ کے بغیر نیند نہیں آ رہی تھی۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے ایسے بولی کہ جیسے ان کے درمیان صدیوں کا پیار ہے۔ رضا کے چہرے پر ایک دم پتھریلے تاثرات نمودار ہوئے تھے۔ پھر اگلے ہی پل وہ اپنی جگہ پر آ کر لیٹ چکا تھا۔ جائشہ اس کی پشت کو صرف دیکھ کر رہ گئی۔ مجھے تھا عشق تیری روح سے، اور اب بھی ہے۔ جسم سے ہو کوئی سروکار، یہ ضروری تو نہیں۔ رضا بخاری کی اپنے آس پاس خوشبو محسوس کرتے ہوئے اس نے اطمینانیت سے آنکھیں موند لی، اور رضا بخاری ان کی باتوں سے اندر تک ڈسٹرب ہو جاتا تھا۔ اسے اپنا آپ جائشہ کا قصوروار لگنے لگتا۔ اب بھی وہ یہی سوچ رہا تھا۔ جائشہ تو پرسکون طریقے سے سو چکی تھی۔ رضا نے اس کی طرف کروٹ لی۔ وہ حنان کو بازوؤں کے حالے میں لے کر معصومیت سے سو رہی تھی۔ رضا بخاری کی کتنی ہی دیر تک اس کو دیکھے گیا۔ ایک تلخ سی مسکراہٹ اس کے لبوں پر آ ٹھہری۔ رانیہ کی یاد آئی، دل بے اختیار ہوا تھا۔ وہ کب اس کے بغیر سوتا تھا، اور اب جائشہ اسے اپنا عادی بنانے کی سر توڑ کوششوں میں لگی ہوئی تھی، اور وہ جائشہ کی معصومیت بھری کوششوں پر مسکرا کر رہ گیا۔ دوسرے دن وہ تیار ہو کر عدن کا انتظار کر رہی تھی۔ صبح 9 بجے کی ان کی فلائٹ تھی۔ عدن اس کا حلیہ دیکھ کر پرسکون ہوا تھا۔ میرون کلر کے خوبصورت سے شلوار قمیض میں وہ دوپٹہ اوڑھے بہت اچھی لگ رہی تھی۔ عدن، میری بیٹی کی جان کی حفاظت اب تمہاری ذمہ داری ہے، کیونکہ مجھے حویلی میں کسی پر کوئی اعتماد نہیں۔ تسلیم نے اسے آگاہ کرنا ضروری سمجھا، جس پر عدن نے حیرت سے اسے دیکھا۔ آنٹی، آپ کو ایسا کیوں لگتا ہے؟ مانا کہ وہ مستجاب کو اتنا پسند نہیں کرتے،
لیکن وہ اتنے برے بھی نہیں ہیں کہ اس کی جان کے دشمن ہی بن جائیں۔ اس کو شاید تسلیم کا یہ کہنا اچھا نہیں لگا تھا۔ وہ تمہارے گھر والے ہیں، تم کبھی بھی انہیں اتنا برا نہیں کہو گے، لیکن میں تمہارے باپ اور ماں کو بہت اچھی طرح جانتی ہوں۔ اگر میری بیٹی کا ایک بال بھی بھیکا ہوا تو میں تم سب کو نہیں چھوڑوں گی۔ تسلیم اب سب اس پر واضح کر دینا چاہتی تھی۔ میرے ماں باپ اتنے بھی برے نہیں ہیں، اور جہاں تک مستجاب کی جان کی حفاظت کی بات ہے تو آپ کو اس کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اس کی حفاظت میری اپنی ہی حفاظت ہے۔ وہ یہ کہتے ہوئے باہر کی جانب بڑھ گیا، اور مستجاب کتنی ہی دیر تک اپنی ماں کے گلے لگی رہی، اور تسلیم اس کی پیشانی چومنے لگی۔ عدن کو یہ سب کوفت میں مبتلا کر رہا تھا۔ آنٹی تھوڑے دنوں تک تو آپ آ ہی رہی ہیں، اب چھوڑیں اسے، ہمیں دیر ہو رہی ہے۔ وہ کوفت زدہ انداز میں بولا تو مستجاب بس اسے دیکھ کر رہ گئی، اور اپنی ماں سے علیحدہ ہوتے ہوئے گاڑی کی طرف بڑھ گئی۔ سارے رستے عدن کے چہرے پر کوئی مسکراہٹ نہ تھی۔ یہی چیز مستجاب کو مسلسل پریشان کر رہی تھی۔ جہاز میں بیٹھتے بیٹھتے ہی اسے یہ سوچتے ہوئے نیند آ گئی تو وہ سو گئی۔ عدن نے اس کا سر ایک طرف ڈھلکا دیکھا تو سیدھا کر کے اپنے کندھے پر رکھ لیا، اور بے اختیار اس کے سر پر اپنے لب رکھ دیے۔ سارا رستہ وہ اس کے کندھے پر سر رکھ کر سوئے رہی۔ 2 گھنٹے ان کا دوحہ قطر ایئرپورٹ پر سٹے تھا۔ مسز اٹھ جاؤ، ساری نیند ادھر ہی پوری کرنی ہے۔ وہ اس کا چہرہ اپنے کندھے سے اٹھاتے ہوئے نرمی سے بولا تو مستجاب نے ایک دم سے آنکھیں کھول دی، اور خود کو اس کے اتنے قریب پا کر ایک دم سے پیچھے ہوئی تھی۔ عدن نے سنجیدگی سے اسے دیکھا تھا، اور پھر اٹھ کر اوپر والی سیٹ سے سامان اٹھانے لگا۔ شام تک وہ کراچی ایئرپورٹ پر موجود تھے۔ اس کا سیکرٹری ذیشان انہیں لینے کے لیے ایئرپورٹ پر پہلے ہی موجود تھا۔ سر، اپنے فلیٹ میں جانے کا ارادہ ہے یا حویلی؟ ذیشان نے عدن کو دیکھتے ہوئے کہا تو اس نے سوالیہ نظروں سے مستجاب کو دیکھا۔ نہیں، ہم حویلی ہی جائیں گے، میں دادا جان سے جلد از جلد ملنا چاہتی ہوں۔ وہ عدن کو دیکھتے ہوئے بولی ٹھیک ہے، ہمیں حویلی ہی ڈراپ کر دو۔ اس نے ذیشان کو کہتے ہوئے سیٹ پر سر رکھ کر آنکھیں موند لی تھی، کیونکہ اس کی گردن اکڑ چکی تھی، اور ذیشان اپنے بوس کی اپنی بیوی کے آگے فرما برداری پر حیران ہوتا ہوا گاڑی کو گاؤں کی روڈ پر ڈال چکا تھا۔ دادا تو اپنے پوتا پوتی کو دیکھتے ہوئے خوشی سے ہی پاگل ہو گئے۔ میرے بچوں، آنے کا تو بتانا تھا، دونوں کے ماتھے پر باری باری چومتے ہوئے بولے۔ اگر بتا کر آتے تو یہ سرپرائز کیسے دیتے؟ عدن نے مسکراتے ہوئے ان کے ہاتھوں کو چوما، اور ماں سے ملنے کے لیے کمرے سے نکل گیا۔ ماں نے جب عدن کو دیکھا تو اسے سینے سے لگا لیا۔ بابا کدھر ہیں؟ ابھی ہی وہ دوائی کھا کر سوئے ہیں، کیونکہ بہت پریشان ہیں ان دنوں۔ وہ نامراد لڑکی ایسی پیچھے پڑی ہے کہ نہ اہل کروا کر ہی دم لیا تمہارے باپ کو۔ راشدہ بیگم نفرت سے بولی تو عدن آگے سے چپ کر گیا، کیونکہ وہ بہت تھکا ہوا تھا اور آتے ہی کوئی بھی بحث نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اور ہاں امی، آپ کی بہو بھی میرے ساتھ آئی ہے، اور کوشش کریں کہ یہ بلا وجہ کی نفرتیں اپنے دلوں سے نکال دیں، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ مستجاب کو اس کا اصل حق ملے۔ وہ ماں کی طرف دیکھتے ہوئے نرمی سے بولا مجھے تو پتا تھا کہ تم مجھ سے ملنے آئے ہو، لیکن تم تو اپنی بیوی کی وکالت کرنے آئے ہو۔ تسلیم ناگواری سے بولی، کیونکہ مستجاب کے آنے کا سن کر اس کی تو اندر تک ہی آگ لگ گئی تھی، اور عدن ایک گہرا سانس خارج کرتے ہوئے اپنے کمرے میں جانے کے لیے سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ اس کی نیند سے آنکھیں بجل ہو رہی تھیں، لیکن وہ مستجاب کا منتظر تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ کمرے میں آئی۔ عدن نے ایک بھرپور نگاہ اس پر ڈالی۔ اس نے دوپٹہ اتار کر سائڈ پر رکھا اور وارڈروب کی طرف بڑھی۔
کپڑے چینج کر کے فریش ہو کر وہ اپنے صوفے پر آ کر لیٹنے لگی۔ اب تم وہاں پر نہیں، ادھر میرے پاس سوگی۔ ادھر اسے دیکھتے ہوئے بولا تو مستجاب نے حیرت سے اسے دیکھا۔ اب ایسے کیا مجھے دیکھ رہی ہو؟ ادھر آ کر لیٹو گی تو ہی میں سوؤں گا نا۔ وہ اب کے جھنجھلا کر بولا تھا، تم تو ایسے کہہ رہے ہو کہ جیسے میں پہلے تمہارے ساتھ ہی سوتی ہوں۔ اس طرح حکم چلانے پر مستجاب کا لہجہ تھوڑا سخت ہوا تھا۔ اب سے تم میرے ساتھ ہی سوؤ گی، اس نے جیسے حکم صادر کیا تھا۔ میں ادھر ہی ٹھیک ہوں۔ اس کے آج انوکھے حکم پر وہ پیچو تاپ ہی کھاتی رہ گئی۔ مستجاب میں بہت تھکا ہوا ہوں، اس لیے شرافت سے یہاں پر آ جاؤ، نہیں تو اٹھا کر لے آؤں گا۔ اس کی دھمکی پر وہ اپنی جگہ سے اٹھی اور بیڈ پر جا کر اس سے کچھ فاصلے پر لیٹ گئی، لیکن وہ ایک ہی لمحے میں ہاتھ بڑھا کر اسے اپنے قریب کھینچ چکا تھا، جس پر مستجاب کی دھڑکنیں منتشر ہوئی تھیں۔ یہ کیا کر رہے ہو عدن؟ اس کے گرفت میں وہ پھٹ پھڑائی تھی۔ بہت تھکا ہوا ہوں، سکون سے سونا چاہتا ہوں۔ خود تو سارے رستے میرے کندھے پر بڑے آرام سے سوتی ہی۔ اب مجھے سونے دو، میں کوئی بحث نہیں کرنا چاہتا۔ عدن مجھے تھوڑا ٹائم تو دو، وہ اس کے سینے سے لگی گھٹے گھٹے انداز میں بولی۔ کوئی بحث نہیں، صبح بات ہوگی۔ یہ کہہ کر عدن نے مستجاب کو محسوس کرتے ہوئے سکون سے آنکھیں موند لی۔ تھوڑی دیر بعد وہ سو چکا تھا۔ آخر اتنے دنوں کی دوری کا بھی تو بدلہ لینا تھا، لیکن مستجاب کی نیند حرام ہو چکی تھی۔ جب اسے اس کے پورا سونے کا یقین ہو گیا تو اس کی گرفت سے بڑے آرام سے نکلی اور تھوڑا سا فاصلے پر لیٹ گئی اور اپنی دھڑکنوں کو معمول پر لانے کی کوشش کرنے لگی، جو اس کے اس انداز پر اتنی رفتار سے تیز چل رہی تھی۔ عدن کے جارحانہ رویے کے بارے میں سوچنے لگ گئی اور ماں سے کیا گیا وعدہ یاد آنے پر بے اختیار آنکھوں سے آنسو نکلے تھے۔ پہلے تو بڑے آرام سے میرے دل اور روح پر قابض ہو، اور اب آخری پتہ پھینک رہا ہے۔ بڑے ماہر کھلاڑی ہو تم عدن حیدر۔ وہ دل ہی دل میں سوچتے ہوئے سے کتنی دیر ایسے ہی دیکھے گئی۔ جو جو دیکھتی دل نئے سرے سے قربان ہوتا جا رہا تھا۔ یا اللہ میری مدد کر، میں اس شخص کو کسی قیمت پر کھونا نہیں چاہتی۔ وہ دل ہی دل میں عدن کو دیکھ کر خدا سے دعا مانگ رہی تھی۔ رضا بخاری تو زیادہ بیزی ہوتا تھا، اس لیے وہ آج حنان کو لے کر اکیلی ہی باہر آ گئی۔ اسے ڈھیر ساری شاپنگ کروائی، پھر پلے لینڈ لے آئی۔ وہ اپنی گاڑی ادھر کھڑی کر رہی تھی کہ اس کے پاس ہی میر ارسلان کی گاڑی گزری۔ میر ارسلان نے اپنے ڈرائیور کو گاڑی پیچھے موڑنے کا کہا۔ وہ گاڑی سے اتر کر اسی پلے لینڈ میں داخل ہوا جدھر جائشہ حنان کو لے کر داخل ہوئی تھی۔ اس نے حنان کو جھولے پر بٹھایا تو اسے کسی کی نظروں کی تپش کا احساس ہوا۔ سامنے دیکھا تو میر ارسلان اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ وہ کچھ قدم چلتا ہوا اس کے قریب آیا۔ کیسی ہو؟ ٹھیک ہوں، تم سناؤ؟ وہ حنان کو دیکھتے ہوئے بولی۔ ادھر سے گزر رہا تھا، تمہیں دیکھا تو رہ نہ سکا، میں نے سوچا کچھ باتیں ہی ہو جائیں۔ اس نے جیسے سے جھوٹ بولنا مناسب نہ سمجھا۔ دیکھو میر ارسلان، میں اب شادی شدہ ہوں اور تمہاری بھی شادی ہونے والی ہے۔ اس طرح ہمارا پبلک پلیس پر کھڑے ہو کر باتیں کرنا اچھی بات نہیں ہے۔ تمہیں پتا ہے نا کہ میڈیا میں کتنی بات اچھلتی ہے۔ وہ بڑے آرام سے سمجھاتے ہوئے بولی۔ میر ارسلان کی آنکھوں میں ایک قرب اترا تھا۔ تم کہو تو مر جاؤں جائشہ؟ وہ اذیت بھرے لہجے میں بولا۔ میر ارسلان، تم ایک میچور مرد ہو، کیا بچوں جیسی حرکتیں کر رہے پھر رہے ہو؟ وہ تھوڑی سی تلخ ہوئی تھی۔ اتنے میں حنان بھاگتا ہوا اس کے پاس آیا۔ مما، یہ انکل کون ہے؟ وہ میر ارسلان کو دیکھتے ہوئے بولا تو اس نے اسے اٹھا لیا۔ کیسے ہو کیوٹ بیبی؟
وہ حنان کو پیار کرتے ہوئے بولا، میں بیبی نہیں، بوائے ہوں۔ حنان نے یہ کہا تو وہ دونوں بے ساختہ ہنسنے لگے۔ کس کے بوائے ہو، پاپا کے یا ماما کے؟ وہ اسے دلچسپی سے دیکھتے ہوئے بولا، پاپا تو ہر وقت بزی رہتے ہیں، میں مما کا بوائے ہوں۔ وہ منہ بسوڑتے ہوئے بولا، بھائی کیا بات ہے، جو بھی تمہیں دیکھتا ہے تمہارا گرویدہ ہو جاتا ہے۔ میر ارسلان اسے دیکھنے کے بعد بولا، اچھا بتاؤ تمہاری شادی کی تیاریاں کہاں تک پہنچی؟ وہ اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے بولی، جاری ہیں شادی کی تیاریاں۔ وہ ایک گہرا سانس خارج کر کے بولا، اچھا مماز بوائے، یہ تو بتاؤ کہ آپ کے پاپا ماما سے پیار تو کرتے ہیں نا؟ وہ حنان کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے بولا، پہلے والی ماما سے پیار کرتے تھے، لیکن یہ والی ماما سے تو پیار بالکل بھی نہیں کرتے۔ حنان نے معصومیت سے یہ کہہ کر جائشہ کا پورا بھانڈا پھوڑ دیا تھا، جس پر جائشہ میر ارسلان کو آنکھیں دکھانے لگی۔ اس کا مطلب ہے کوئی پروگریس نہیں ہے۔ یار میں اپنی زندگی میں خوش نہیں ہوں، تمہیں تو خوش ہونا چاہیے کیونکہ من چاہا ساتھی تمہارے ساتھ ہیں۔ وہ جائشہ کو دیکھتے ہوئے افسوس سے بولا، میر ارسلان بہت غلط بات ہے، آئندہ سے میرے بچے سے اس قسم کے کوئی سوال مت کرنا، نہیں تو بہت برا ہوگا۔ وہ غصے سے حنان کو اس کی گود سے لیتے ہوئے بولی، سوری یار، آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ وہ تھوڑا سا شرمندہ ہوا تھا۔ اور اب تم بھی نا روحی کے بارے میں سوچو، یہی تمہارے حق میں بہتر ہے۔ وہ حنان کو لے کر اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گئی اور میر ارسلان اپنی بے اختیاریوں پر خود کو کوسنے لگا۔ وہ جب صبح اٹھی تو ادر آفس جا چکا تھا۔ اس نے تیار ہو کر دادا سے مل کر ناشتہ کیا اور گاڑی لے کر اس جگہ پر آ گئی جہاں پر ہاسپٹل تعمیر ہو رہا تھا۔ ہاسپٹل کی تعمیر شروع ہو چکی تھی۔ چیز دیکھ کر اسے ایک خوشگوار حیرت ہوئی۔ گاڑی سے اتر کے اس نے سارا جائزہ لیا، اپنا سیل فون نکال کر عدن کو فون ملایا۔ بولو مستجاب، کیسے فون کیا؟ دوسری طرف سے جلدی سے کہا گیا، میں ادھر آئی ہوں، ہاسپٹل کی تعمیر تو تیزی سے جاری ہے۔ وہ خوش ہوتے ہوئے بولی، مستجاب بعد میں بات کرتے ہیں، ابھی میں کچھ بیزی ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے فون بند کر دیا اور اپنے باپ کی طرف دیکھا جو اس کے آفس میں اس کے بلانے پر کافی عرصے بعد آیا تھا۔ جو دولت آپ نے دبائی ہوئی ہے اس میں سے کچھ حقداروں کو بھی دے دیں۔ عدن نے باپ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تو ملک دلاور کے چہرے پر ناگواری کے تاثرات ابھرے۔ تم ہر وقت یوں سمجھتے رہتے ہو میں دوسروں کی دولت دبائے ہوئے ہوں؟ وہ ذرا سخت لہجے میں بولا، بابا ٹو دی پوائنٹ بات کرتے ہیں، آپ کے اثاثوں کی چھان بین جاری ہے اور جو آپ نے چھپا کر رکھے ہیں ہو سکتا ہے کچھ دنوں تک نیب ان کو ضبط کر لے، اس لیے اس سے پہلے ہی آپ کچھ رقم دیں تاکہ ہاسپٹل کی تعمیر میں مدد ہو سکے۔ وہ اپنی کہانی ٹیبل پر ٹکاتے ہوئے بڑی سنجیدگی سے بولا، اگر میں تمہیں کچھ رقم دوں تو کیا تم اپنے باپ کو غلط کہنا چھوڑ دو گے؟ ملک دلاور اسے پیسے دے کر بیٹے کو بھی اپنے ساتھ لگانا چاہ رہا تھا، جس پر عدن حیدر کے چہرے پر ایک طنزیہ مسکراہٹ ابھری۔ بابا اگر کوئی انسان اچھے کام کرے تو میں کون ہوتا ہے اس کو غلط کہنے والا، چاہے وہ میرا باپ ہو یا چاہے کوئی دوسرا انسان ہو۔ عدن باپ کو دیکھتے ہوئے بولا، عدن ہو تو تم میرے بیٹے، لیکن شروع سے ہی تم میرے خلاف جاتے رہے ہو۔ پہلے بھی ایسا ہی تھا، جب سے تمہاری زندگی میں وہ لڑکی آئی ہے تب سے تو تمہارا رویہ بالکل جارحانہ ہو گیا ہے۔ دلاور ملک اس کو کچھ جتاتے ہوئے لہجے میں بولا، وہ لڑکی آپ کی بھتیجی، میری بیوی اور آپ کی بہو بھی ہے، اس لیے اس طرح آپ اسے مخاطب مت کیا کریں۔
ادن کو اپنی بیوی کے بارے میں اس طرح کا حد تک امیز لہجہ برداشت نہ ہوا تھا۔ تو بتائیں پھر کب تک دے رہے ہیں رقم؟ ادن اپنی سیٹ سے بے چینی سے اٹھا تھا۔ اسی دوران اس کا فون بجا۔ اس نے فون کاٹ دیا۔ دوسری طرف مستجاب اس کے فون کاٹنے پر پیچو تاب کھا کر رہ گئی۔ ٹھیک ہے، تمہیں 10 کروڑ کا چیک مل جائے گا، ملک دلاور پتہ نہیں کس دل سے بولا تھا۔ بابا بس 10 کروڑ؟ یہ بہت کم ہے، کم از کم 30 کروڑ تو دیں۔ ادن نے یہ کہا تو ملک دلاور منہ کھول کر اپنے بیٹے کو دیکھنے لگ گیا۔ ٹھیک ہے، تمہیں 20 کروڑ کی رقم مل جائے گی، اس سے زیادہ میں تمہیں نہیں دیکھ سکتا، اور اب مجھ سے امید بھی مت رکھنا۔ یہ کہتے ہوئے ملک دلاور اپنی سیٹ سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ جو ہمیشہ دوسروں کی دولت لوٹتے آیا تھا، آج اپنی اولاد کے سامنے بے بس تھا۔ ٹھیک ہے بابا، اور میں آپ کو تھینک یو بالکل نہیں بولوں گا، کیونکہ یہ رقم حقداروں کی طرف جا رہی ہے، جو کہ بہت پہلے چلی جانی چاہیے تھی۔ وہ بھی ادن حیدر تھا، اپنے اصولوں کا پکا۔ ملک دلاور خاموشی سے اسے دیکھتا ہوا اس کے آفس سے نکل گیا، اور ادن کچھ سکون ملا تھا۔ اب ہاسپٹل کی تعمیر تیزی سے ہو سکے گی۔ یہ سوچتے ہوئے مستجاب کی طرف دھیان گیا تو فون اٹھا کر اسے فون کرنے لگا۔ جو اس نے کاٹ دیا تو اسے پتا چل گیا کہ اس کا فون 2 دفعہ کاٹنے پر وہ ناراض ہے۔ پھر اس نے میسج ٹائپ کیا، مسز، گھر آ کر مناؤں گا تو میرا منانا آپ کو پسند نہیں آئے گا، اس لیے ابھی میرا فون اٹھاؤ۔ میسج تھا کہ کھلی دھمکی تھی، اس لیے اس نے دوسری دفعہ ادن کے فون کرنے پر اسی وقت فون اٹینڈ کر لیا تھا۔ کیا ہر وقت دھمکیاں لگاتے رہتے ہو ادن؟ فون اٹھاتے ہی مستجاب نے منہ بنا کر کہا۔ ناراض ہو؟ میں کیوں ناراض ہونے لگی؟ چاہے جتنی دفعہ مرضی میرا فون کاٹو۔ وہ بھنا کر بولی تو ادن کا کہہ بے ساختہ تھا، جس پر وہ خاصی بدمزہ ہوئی تھی۔ جائشہ عشاء کی نماز پڑھ کر دعا مانگ رہی تھی۔ پہلے تو اپنے ملک کی حالات ٹھیک ہونے کی دعا مانگی، کیونکہ وہ اپنے ملک سے بہت محبت کرتی تھی، اور آئے دن کے ہونے والے دن دل زور واقعات پر کڑتی رہتی تھی۔ پھر دھیان میں وہ بے رخ آیا تو آنسو لڑی کی طرح آنکھوں سے بہہ نکلے۔ محبت آنسوؤں کی صورت بہہ رہی تھی۔ اے اللہ، مجھے پتا ہے وہ بہت اچھے انسان ہیں، اسی اچھائی کو دیکھ کر تو میں ان کی گرویدہ ہوئی تھی، لیکن میں ابھی تک نہ ان کی زندگی میں کوئی بہار لے کر آ سکی ہوں۔ یا اللہ، مجھے اس قابل بنا دے رضا بخاری کی زندگی میں خوشیاں لا سکوں۔ کتنی دیر تک وہ دعائیں مانگتی رہی۔ مما اب بس بھی کریں، میں آپ کا کب سے ویٹ کر رہا ہوں۔ حنان نے پیچھے سے آ کر اسے گلے میں باہیں ڈال کر تو اس نے دعا ختم کر کے حنان کو اپنی گود میں بٹھا لیا اور اس کو دیوانہ وار چومنے لگی، کیونکہ ایک وہی تو اس کی زندگی میں خوشیوں کا محور اور مرکز تھا۔ اسے لگتا تھا کہ جیسے اس نے اسی کی کوکھ سے جنم لیا ہو۔ رات کے 10 بج چکے تھے اور رضا بخاری ابھی تک گھر نہیں آیا تھا۔ وہ اس کو لے کر بیڈ پر آ گئی اور اپنے ساتھ لگا کر سلا دیا۔ جائشہ کو اب رضا پر بہت زیادہ غصہ آ رہا تھا۔ آج ذرا گھر آئیں، میں آپ کی کلاس لیتی ہوں، وہ خود سے کہتے ہوئے اٹھی اور ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے جا کر اپنا طاہرانہ جائزہ لیا اور دوپٹہ اتار کر بالوں کو سنوارا، ہلکی سی لپسٹک لگائی، پھر اپنا لیپ ٹاپ کھول کر بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر بعد اسے بھی نیند آ گئی تو وہ بیٹھے بیٹھے بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگا کر سو گئی۔ تقریباً 12 بجے رضا کمرے میں آیا۔ جائشہ کے آگے لیپ ٹاپ رکھا ہوا تھا اور وہ بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگا کر بڑی بے ترتیب سی پڑی ہوئی تھی۔ رضا نے آرام سے لیپ ٹاپ اس کے ہاتھ سے ہٹایا اور لیپ ٹاپ اٹھا کر سائڈ پر رکھا۔ جائشہ کو سیدھا کر کے لٹانے ہی لگا تھا کہ اس کی آنکھ کھل گئی۔
آنکھوں میں سرخ ڈورے لیے اس نے رضا کو زبردست طریقے سے گھورا، پھر سامنے کلاک پر ٹائم دیکھا، غصے سے بیڈ سے ہی اٹھ گئی۔ کھانا لگاؤں؟ آواز میں دبا دبا غصہ تھا۔ نہیں، میں کھا کر آیا ہوں، تم سو جاؤ۔ یہ کہہ کر وہ اپنے کپڑے نکال کر واش روم کی طرف بڑھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ باہر نکلا تو وہ کمرے میں ٹہل رہی تھی۔ کہاں سے آ رہے ہیں آپ؟ اس نے اپنی بھویں اچکا کر پوچھا، لہجے میں غیر معمولی پن تھا۔ تم کیوں اٹھ گئی ہو؟ سو جاؤ آرام سے۔ یہ کہہ کر وہ بیڈ کی طرف بڑھا۔ یہ میرے سوال کا جواب نہیں ہے، میں آپ سے کچھ پوچھ رہی ہوں، اس وقت کہاں سے آ رہے ہیں؟ اب کی آواز میں غصے کا واضح اظہار تھا۔ جائشہ، میں نے تمہیں اتنا حق نہیں دیا کہ تم یوں مجھ سے پوچھ گچھ کر سکو۔ یہ کہہ کر وہ بیڈ پر لیٹ گیا اور اپنی آنکھوں پر بازو رکھ لیا۔ تھوڑی دیر تک وہ اپنے غصے کو ضبط کرنے کی کوشش کرنے لگی، پھر جارحانہ انداز میں رضا کی طرف بڑھی۔ آپ مجھے بے شک حق نہ دیں، لیکن میں حق رکھتی ہوں، وہ اس کی آنکھوں سے بازو ہٹاتے ہوئے بولی۔ تو رضا نے چونک کر اس کا جارحانہ تیوروں کو دیکھا۔ جائشہ پلیز، میں اس وقت کوئی بحث نہیں کرنا چاہتا۔ یہ کہہ کر اس نے دوبارہ آنکھوں پر بازو رکھ لیے۔ لیکن میں بحث کرنا چاہتی ہوں رضا صاحب۔ یہ کہہ کر وہ اس کے پاس ہی بیٹھ گئی تو رضا بخاری نے اسے گھور کر ایسے دیکھا، لیکن اسے ابھی اس کی گھوریوں کی پرواہ کب تھی؟ جیشا، مجھے غصہ مت دلاؤ، جا کر سو جاؤ۔ یہ کہہ کر وہ اس کی طرف سے کروٹ لے گیا۔ میں آج آپ کا غصہ دیکھنا چاہتی ہوں، بڑے آرام سے اس نے رضا کی بیک سے ٹیک لگاتے ہوئے کہا۔ تو رضا غصے سے اس کی طرف مڑا۔ ایسا اچانک ہوا تھا جس کی وجہ سے وہ رضا کے سینے سے آ لگی۔ ایک دم سے وہ پیچھے ہوئی تھی، دھڑکنوں میں ارتعاش برپا ہوا تھا، لیکن تھوڑی دیر تک وہ خود کو سنبھال چکی تھی۔ میں تو شاید آپ کی کچھ لگتی نہیں، آپ کی نظر میں شاید بیکار چیز ہوں، لیکن اپنے بیٹے کی طرف سے لاپرواہی میں بالکل برداشت نہیں کروں گی۔ وہ سر اٹھا کر اسے دیکھتے ہوئے بولی۔ رضا بخاری کے لیے اس کا لمس جان لیوا ثابت ہو رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا وہ آج جائشہ کے لمس سے پگھل جائے گا۔ اس نے بڑے آرام سے اسے پیچھے ہٹایا اور ادھر جائشہ کو لگ رہا تھا اس کا دل پسلیاں توڑ کر باہر نکل آئے گا، اور شاید اب رضا کے لمس سے آشنائی چاہتی تھی۔ پلیز جا کر سو جاؤ، کوئی ضروری کام تھا اس لیے لیٹ آیا ہوں۔ رضا بخاری اب زچ ہو چکا تھا۔ کیا اپنے بیٹے سے بھی زیادہ ضروری کام تھا؟ پتا ہے وہ آپ کو یاد کر کر کے سویا ہے، اور میں یہ بالکل بھی برداشت نہیں کروں گی۔ آپ ٹائم ہی کتنا دیتے ہیں ہمیں؟ روز انتظار کر کر کے آنکھیں تھک جاتی ہیں، نہ آپ کو کھانے کا ہوش ہے نہ پینے کا، پتہ نہیں کن چکروں میں پڑے ہوئے ہیں۔ وہ اب غصے سے پھٹ پڑی۔ رضا بخاری اس کے اس انداز پر پہلے تو غصے میں آیا تھا، لیکن اب اس کے آخری لفظ پر اپنی مسکراہٹ ضبط کرنے لگا۔ خالص بیویوں والا انداز تھا اس کا۔ چکر تو ہیں میرے، وہ سو معنی انداز میں بولا۔ کیا مطلب؟ کون سے چکر ہیں؟ اس نے تڑپ کر سر اٹھایا تھا۔ یہ میں اب تمہیں نہیں بتا سکتا۔ یہ کہتے ہوئے وہ پھر نیم دراز ہو گیا۔ کیوں نہیں بتا سکتے؟ میں تو پوچھ کر ہی دم لوں گی، بتائیں مجھے کون سے چکروں میں پڑے ہوئے ہیں؟ وہ اب زنتی انداز میں بولی۔ دل عجیب سے وہموں کا شکار ہو رہا تھا۔ گارمنٹس کا سنگاپور سے مال منگوایا ہے، اسی سلسلے میں فیکٹری گیا ہوا تھا۔ اب تم بلا وجہ شکی بیویوں والے انداز نہ اپناؤ اور آرام سے سو جاؤ، آج کل بہت زیادہ تنگ کرنے لگی ہو تم۔ رضا بخاری نے اسے وضاحت دینی ہی ضروری سمجھی۔ اسے پتا تھا کہ وہ اس کی جان نہیں چھوڑے گی۔ وہ کتنی ہی دیر تک بیٹھ کر اسے دیکھتی رہی۔
یار اب سو جاؤ پلیز، رضا کے لہجے میں ریکویسٹ تھی۔ آئندہ آپ رات کا کھانا گھر پر ہی کھائیں گے، نہیں تو ساری رات آپ کو سونے نہیں دوں گی۔ ہم دونوں پاگلوں کی طرح آپ کا انتظار کرتے رہتے ہیں اور آپ کو کچھ خیال ہی نہیں۔ وہ یہ دھمکی لگا کر اپنی جگہ پر آ کر لیٹ گئے تو رضا صرف اسے دیکھ کر رہ گیا، کیونکہ دن بدن اس کا رویہ جارحانہ ہوتا جا رہا تھا۔ وہ اپنے لمس سے آشنائی کروا کر بڑے آرام سے سو گئی تھی اور رضا بخاری بے چینی سے کروٹیں بدلتا رہا، کیونکہ اس کی آنکھوں کے سامنے اپنے اور رانیہ کے پیار کی کئی مناظر گھوم گئے تھے۔ دادا جان کی طبیعت خراب تھی، مستجاب ان کے پاس ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ ادن ابھی تک گھر نہیں لوٹا تھا۔ بس آپ جلدی سے ٹھیک ہو جائیں، وہ دادا کے سینے پر سر رکھتے ہوئے بولی۔ دادا کی طبیعت کی خرابی کا سوچ کر اس کا دل بڑے وہموں کا شکار ہو رہا تھا۔ تم دونوں ٹھیک ہو نا آپس میں؟ تو تمہارا دادا تو بالکل ہی ٹھیک ہے، وہ اس کے سر کو چومتے ہوئے بولے۔ ہم دونوں آپس میں بالکل ٹھیک ہیں دادا جان، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، وہ تسلی امیز انداز میں بولی۔ لیکن ادن کی آنکھوں میں نے اداسی دیکھی ہے مستجاب، جتنی وہ تم سے محبت کرتا ہے شاید تم اس سے اتنی محبت نہیں کرتی۔ دادا نے آج اس سے کھل کر بات کی تو ایک لمحے کے لیے تو وہ کچھ بول نہیں نہ سکی۔ دادا جان ایسی بات نہیں ہے، میں بھی آپ کے پوتے سے بہت محبت کرتی ہوں۔ جو سچ وہ اپنے آپ سے بھی چھپا رہی تھی دادا کے سامنے بیان کر دیا، جس پر اس کے چہرے پر ایک جاندار مسکراہٹ ابھری۔ اب مانو نا کہ میں نے تمہارے لیے ایک ہیرے کا انتخاب کیا ہے۔ وہ آج اس سے اپنی بات تسلیم کروانا چاہ رہے تھے۔ دادا جان آپ بھی بڑے چلاک ہیں، خوش ہو جائیں، آپ کا پلان کامیاب ہو چکا ہے۔ مستجاب نے یہ کہا تو انہوں نے اسے سینے سے لگا لیا۔ میرے بچوں، اللہ تم دونوں کو ڈھیر ساری خوشیاں دے، اب میں سکون سے مر سکوں گا۔ دادا جان آپ ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ ان کی اس بات پر مستجاب کا دل دکھا تھا۔ اسی وقت ادن کمرے میں داخل ہوا اور دادا کو سلام کیا۔ اس کے بال گیلے تھے، جس سے مستجاب نے اندازہ لگایا کہ پتہ نہیں وہ کب سے آیا ہوا ہے۔ اتنی لیٹ کیوں آئے میرے بچے؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے بولے، جب مستجاب کا تھوڑا سا منہ پھولا ہوا تھا۔ دادا جان اتنے دنوں بعد آفس گیا تھا تو بہت سے کام بکھرے پڑے تھے، وہ مستجاب کو دیکھتے ہوئے بولا۔ کیا تم دونوں میں کوئی ناراضگی چل رہی ہے؟ وہ مستجاب کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے بولے۔ نہیں دادا جان، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے۔ کھانا لگاؤں؟ مستجاب دادا کے پاس سے اٹھتے ہوئے بولی۔ نہیں، میں کھا کر آیا ہوں۔ اس نے یہ کہا تو مستجاب پھر دادا کے پاس بیٹھ گئی۔ دادا نے بڑے غور سے اس کے چہرے کی طرف دیکھا۔ ابھی آپ مجھے کیا دیکھ رہے ہیں؟ اپنے پوتے سے پوچھے نا، اس نے میرا 2 دفعہ فون کیوں کاٹا تھا؟ اب اتنا کیا بزی ہونا کہ میرا فون ہی کاٹ دے؟ وہ منہ بناتے ہوئے بولی تو دادا جان اپنی مسکراہٹ ضبط کرنے لگے۔ میں تمہارے کان ابھی کھینچتا ہوں، میری پوتی کا فون کیوں کاٹا؟ اب وہ مصنوعی غصے سے ادن کو دیکھتے ہوئے بولے۔ محترمہ، اگر میں تمہاری شکایتیں لگانے پر آیا تو دادا جان سے بڑی بری ہوگی تمہاری۔ وہ کہاں پیچھے رہنے والا تھا، کھلی دھمکی لگا گیا، جس پر اس نے کھا جانے والے انداز میں ادن کو دیکھا۔ میری پوتی تو اتنی اچھی ہے، تم اس کی کیا شکایت لگاؤ گے؟ وہ مستجاب کو پیار سے دیکھتے ہوئے بولے۔ دادا جان اٹس ناٹ فیئر، وہ مستجاب کو دیکھتے ہوئے بولا، جو پرپل کلر کی شلوار قمیص میں لاپرواہی سے دوپٹہ ایک سائڈ پر ڈالے اس کے دل میں سما رہی تھی۔ دادا کی اپنی سائڈ لینے پر وہ بچوں کی طرح خوش ہو گئی تھی اور ادن کو کچھ جتاتی ہوئی نظروں سے دیکھا۔ مان گیا آپ کو بیگم صاحبہ، قابو کرنے میں تو آپ ماہر ہیں، وہ اسے چھیڑتے ہوئے بولا تو دادا کھل کر مسکرائے تھے۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟
کس کو قابو کیا ہے میں نے؟ اس نے ناگواری سے عدن کو گھورا۔ پہلے میرے دادا جان کو قابو کیا اور پھر مجھ غریب کو۔ اس بات پر اس نے دانت کچ کچا کر عدن کو دیکھا تھا۔ بھائی نہ تنگ کرو میری بیٹی کو، دادا نے اسے ہلکا سا گھور کر کہا تھا۔ وہ تو مجھے نظر آ رہا ہے کہ پوتی کے ہوتے ہوئے پوتا کہاں نظر آئے گا آپ کو؟ وہ مصنوعی ناراضگی سے بولا۔ تم دونوں کہاں ہو میرے لیے؟ ایک ہی تو ہو۔ دادا جان نے یہ کہا تو دونوں ایک دوسرے کو دیکھنے لگ گئے۔ اچھا اب آرام کریں، ہم چلتے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ اٹھ کھڑا ہوا اور مستجاب کو بھی دیکھا جو اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہ ہوئی تھی۔ سونا نہیں ہے کیا؟ وہ مستجاب کو دیکھتے ہوئے بولا۔ نہیں، ابھی میں کچھ دیر اپنے دادا کے پاس بیٹھوں گی، تم جاؤ، جا کر سو جاؤ۔ اس نے یہ کہا تو عدن کو پتہ چل گیا کہ وہ کس چیز سے گریز برت رہی ہے۔ جاؤ بیٹا تم، میں بھی اب آرام کرنا چاہوں گا۔ دادا نے اپنے پوتے کی آنکھوں میں بے چینی دیکھ لی تھی۔ مستجاب برا سا منہ بنا کر اٹھ کھڑی ہوئی، لیکن وہ اپنے کمرے میں آنے کی بجائے کچن کی طرف بڑھی تھی تو عدن نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ کہاں جا رہی ہو؟ کچھ کھانے کے لیے کچن میں جا رہی ہوں، وہ اس سے نظریں چراتے ہوئے بولی۔ کس چیز سے ڈر رہی ہو؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا۔ میں کیوں ڈرنے لگی بھلا؟ تو پھر یہ گریز کیسا؟ وہ اس کے شانوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا۔ آج کچھ بہت ضروری باتیں کرنی ہیں تم سے، کھانا کمرے میں ہی لے آؤ۔ یہ کہہ کر وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھا اور وہ سوچنے لگے کہ وہ اب کیا کرے۔ بلا وجہ ہی کچن میں آ کر بیٹھ گئی کیونکہ بھوک تو اسے بالکل بھی نہیں تھی۔ عدن نے 15-20 منٹ تک اس کا انتظار کیا لیکن وہ نہ آئی۔ کوفت زدہ ہو کر وہ کچن میں آیا تو اسے ایسے ہی بیٹھے پایا۔ غصے سے کن پٹیاں سلگ اٹھی۔ جارحانہ انداز میں اس کی طرف بڑھا اور اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ میں تمہارا پاگلوں کی طرح انتظار کر رہا ہوں اور تم ایسے ہی ادھر بیٹھی ہوئی ہو جیسے ادھر بیٹھنے کے علاوہ تمہارے پاس کوئی ضروری کام نہیں ہے۔ اور وہ اس کا ہاتھ کھینچ کر اپنے کمرے میں لے گیا۔ مجھے نیند آ رہی ہے عدن، اپنا آخری حربہ آزمایا۔ لیکن مجھے بالکل بھی نہیں آ رہی اور میں تمہیں بھی آج سونے نہیں دوں گا، عدن اسے دیکھتے ہوئے بولا تو مستجاب کا دل اپنی رفتار سے زیادہ تیز بھاگنے لگا۔ اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا تھا۔ گھبرانے کی ضرورت نہیں، بہت افسوس ہو رہا ہے تم پر، تم ابھی تک مجھے نہیں سمجھی۔ وہ اسے بیڈ پر بٹھاتے ہوئے خود بھی اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر تک وہ خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ مستجاب کو لگا کہ وہ اس کے چاروں اطراف ایک ایسی محبت کی زنجیر باندھ چکا ہے جس میں وہ قید ہو کر رہ گئی ہے۔ اب اس کا دل بھی اس کی قید پر خوش تھا۔ کیا بات کرنی ہے؟ وہ جھنجھلا کر بولی تھی۔ پہلے اپنا موڈ تو ٹھیک کرو، وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا۔ ٹھیک ہے میرا موڈ۔ ٹھیک نہیں ہے؟ کیا چاہتے ہو؟ اس نے تنگ آ کر پوچھا۔ اگر اپنی چاہت بتا دی تو سن کر پاگل ہی نہ ہو جانا مسز۔ وہ ہاتھ کی انگلی سے اس کے چہرے اٹھاتے ہوئے بولا۔ آنکھوں میں جذبوں کا طوفان برپا تھا۔ مستجاب کے دل کی حالت بھی بہت بری ہو رہی تھی۔ نظر اٹھا کر دیکھا تو تاب نہ لا سکی، پھر نگاہیں جھکا لی۔ عدن پلیز ایسے مت دیکھو، وہ بے بسی سے بولی۔ تم تو میری نظروں کی تاب نہیں لا سکتی مسز، ادھر دیکھو میری طرف۔ اب کہ اس نے پھر سے چہرہ اٹھایا اور اس کی نظر بھر کر دیکھا جو اس وقت پورے ماحول پر چھایا ہوا تھا۔ وہ بے ساختہ اس کے سینے پر مکے برسانے لگی اور وہ ہنسنے لگ گیا۔ یار سارے رومانٹک موڈ کا ستیہ ناش کر دیا تم نے۔ اب ایسے میری طرف دیکھا نا تم نے تو ماروں گی، وہ مصنوعی غصے سے بولی۔ اچھا چلو اب میں تمہیں بالکل تنگ نہیں کرتا، تھوڑی سی سنجیدگی سے گفتگو ہو جائے تو بہتر ہے۔ وہ ایک دم سنجیدہ ہوا تھا۔
وہ سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگ گئی۔ تھوڑی دیر وہ خاموش رہا۔ دیکھو مستجاب، جن حالات میں ہماری شادی ہوئی ہے وہ کچھ اور قسم کے حالات تھے، اور اب حالات کچھ اور قسم کے ہیں۔ تب نہ تم نے مجھے دل سے قبول کیا تھا اور نہ میں نے، لیکن آہستہ آہستہ اب ہم دونوں میں انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے۔ میں چاہتا ہوں میں تمہارے ساتھ ایک پریکٹیکل لائف شروع کروں، چاہے تم کچھ دنوں کا ٹائم لے لو، لیکن وہ دن ہی ہوں گے، مہینے نہیں۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے بڑی سنجیدگی سے بولا۔ مستجاب کو جس چیز کا ڈر تھا وہی ہو رہی تھی۔ عدن، مجھے ٹائم چاہیے۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، لیکن میں کتنا ٹائم لیتی ہوں اس کا تمہیں کچھ بھی بتا نہیں سکتی۔ وہ اب اس سے نظریں چراتے ہوئے بولی، کیا مطلب کتنا ٹائم؟ بس کچھ دنوں کا ٹائم ہے تمہارے پاس۔ اب میں مزید خود کو اذیت نہیں دے سکتا مستجاب۔ تم سے دور رہنا اب بالکل بھی ناممکن لگ رہا ہے۔ ایک دو دن کا تمہیں ٹائم دے سکتا ہوں، خود کو سمجھا لو، یہ ہم دونوں کے حق میں بہتر ہے۔ وہ دو ٹوک انداز میں بولا تو وہ پریشانی سے اسے دیکھنے لگ گئی۔ دیکھو عدن، جب ہماری شادی ہوئی تھی تو میری ماما بالکل بھی اس شادی سے خوش نہیں تھی۔ میں نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ شادی صرف کاغذی حد تک ہوگی، لیکن یہ سب جو ہو رہا ہے انہوں نے مجھے بولا تھا کہ یہ سب ہوگا، لیکن میں اس وقت ان کی باتوں پر یقین نہیں کر پائی تھی۔ انہیں تم سے کوئی پرابلم نہیں ہے عدن، انہیں صرف تمہاری فیملی سے پرابلم ہے۔ ماما کو آنے دو، میں ان سے بات کرتی ہوں۔ جب میں انہیں اعتماد میں لے لوں گی تبھی میں تمہارے ساتھ اچھے طریقے سے ایک نئی زندگی شروع کر سکتی ہوں۔ امید ہے تو میری بات سمجھو گے۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے بولی۔ تو یہ بہت زیادتی ہے نا مستجاب، اب پتہ نہیں وہ کب مانے گی۔ اتنی دیر تک ہمارا مسئلہ لٹکا ہی رہے گا۔ وہ تھوڑی پریشانی سے بولا۔ میں کوشش کروں گی وہ جلد از جلد مان جائیں۔ وہ تسلی میز انداز میں بولا تو وہ اسے دیکھ کر رہ گیا۔ امید کرتا ہوں تم اپنی ماما کو جلد از جلد منا لو گی۔ یہ کہہ کر وہ بیڈ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ مستجاب کو لگا جیسے اس کا دل کسی نے مٹھی میں دبوچ لیا ہے، کیونکہ عدن کے لیے اس کا دل بھی پاگل ہو رہا تھا۔ تم جدھر سونا چاہتی ہو سو جاؤ، بیڈ پر سونا چاہتی ہو بیڈ پر سو جاؤ، تمہاری اپنی مرضی ہے۔ یہ کہہ کر وہ دروازہ کھول کر باہر نکل گیا، اور مستجاب کو پتا تھا وہ کتنی دیر تک سگریٹوں کے ساتھ خود کو بھی جلاتا رہے گا۔ یہ لمحے عدن پر بہت بھاری تھے۔ اس کا دل بھی اس سے عشق کا قرار کر رہا تھا۔ عدن کی بے چینیاں اس کو اپنے اندر تک محسوس ہو رہی تھیں، اور وہ اسی کے بارے میں سوچتے سوچتے بیڈ پر لیٹ گئی۔ کافی دیر بعد عدن کمرے میں آیا تو اس کو بیڈ پر سوتے دیکھ کر ایک مسکراہٹ لبوں کو چھو گئی۔ دل میں ایک کہیں اطمینان اترا تھا کہ وہ یک طرفہ آگ میں نہیں جل رہا۔ وہ اس کے قریب ہی بیڈ پر لیٹا۔ کتنی ہی دیر تک اس کی براؤن آنکھیں اس کے خوبصورت چہرے کا طواف کرتی رہیں۔ اس کا ایک ہاتھ پکڑا، اپنی گرفت میں لیا اور سکون سے آنکھیں موند لی۔ میر ارسلان کی شادی کی ڈیٹ فکس ہو چکی تھی۔ اس نے فون کر کے عدن کو آگاہ کر دیا تھا، اور جائشہ کو بھی فون کر کے بتا دیا تھا کہ وہ اس کی شادی پر ضرور آئے۔ تسلیم بیگم کی جس دن فلائٹ تھی اسی دن عمیر کی امی کی ڈیتھ ہو گئی تھی، تو انہوں نے فلائٹ کینسل کروا دی، کیونکہ ڈاکٹر عمیر نے ان کے ہر موقع پر ساتھ دیا تھا۔ عدن نے مستجاب کے ہاسپٹل میں اندر اور باہر کی طرف کئی کیمرے نصب کروا دیے تھے تاکہ اس کی حفاظت بھی ہوتی رہے۔ جب دل کی بے چینیاں بڑھتی تو وہ اپنا موبائل نکال کر بیٹھ جاتا اور کیمرے میں مستجاب کی ایک ایک حرکت دیکھتا، اور وہ بہت پروفیشنل قسم کی ڈاکٹر تھی۔ جب کام کر رہی ہوتی تو اسے کسی چیز کا ہوش نہ ہوتا تھا۔ ابھی وہ اپنا موبائل آن کر کے مستجاب کو ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کے سیکرٹری ذیشان نے اسے بتایا کہ مس جائشہ آپ سے ملنا چاہتی ہیں۔ جائشہ کی آمد پر وہ چونکا تھا۔ ٹھیک ہے، بھیج دو، یہ کہہ کر اس نے موبائل آف کیا۔ کچھ سوچنے لگ گیا کہ جائشہ کو اس سے کیا کام ہو سکتا ہے۔ اسی وقت وہ اس کے روم میں داخل ہوئی۔ مس جائشہ، کیسے آنا ہوا؟ وہ نارمل لہجے میں بولا۔
جی آج ایک امپورٹنٹ بات کرنے آئی ہوں، یہ کہہ کر وہ ادن کے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گئی۔ مسٹر ادن، اپنے بابا کی نااہلی کے بارے میں تو آپ کو معلوم ہوگا۔ دیکھیں، میں آپ سے پہلے بھی کئی دفعہ کہہ چکا ہوں، میرا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں۔ وہ تھوڑا تلخ ہوا تھا۔ میری پوری بات تو سن لے مسٹر ادن۔ میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ آپ اپنے بابا کی جگہ پر الیکشن لڑیں۔ اگر آپ جیت گئے تو آپ ان سے زیادہ بہتر طریقے سے کام کر سکتے ہیں۔ اس نے اپنے آنے کا اصل مدعا بیان کیا۔ آپ یہ کیسے کہہ سکتی ہیں کہ میں ان سے بہتر طریقے سے کام کر سکتا ہوں؟ ادن نے اپنی سیٹ سے اٹھتے ہوئے سوال کیا۔ آپ مجھے اپنے بابا کی طرح نہیں لگتے، جبکہ آپ کا دوسرا بھائی حسام، وہ بالکل آپ کے بابا کی کاپی ہے۔ اور آپ کے مقابلے میں جو چودھری اکرم ہے وہ بھی انتہائی کرپٹ انسان ہے۔ حسام جیتے یا چودھری اکرم جیتے، دونوں ہی برابر ہیں۔ اگر آپ جیت گئے تو اپنے گاؤں کی اور بہت سی کاموں میں اپنے ملک کی حالت سدھار سکتے ہیں۔ وہ بڑے ٹھوس طریقے سے بولی تو ادن ایک لمحے کے لیے چپ کر گیا۔ مس جائشہ، میں پہلے سے ہی بزنس کی بہت ساری الجھنوں میں گرفتار ہوں۔ مجھے سیاست بالکل پسند نہیں ہے اور نہ میں اس میدان میں آنا چاہتا ہوں۔ اس کے واضح انکار پر جائشہ کو مایوسی ہوئی تھی۔ پھر بھی سوچئے گا ضرور، یہ کہہ کر وہ کرسی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ایم سوری، آپ بیٹھے، میں آپ کے لیے چائے منگواتا ہوں۔ ادن کو یاد آنے پر تھوڑی سی شرمندگی نے آن گھیرا۔ اسی وقت ادن کے موبائل پر بیل ہوئی۔ مستجاب کا فون تھا۔ اس نے ویڈیو کال کی تھی۔ اس نے فون بند کر کے اسے میسج کر دیا کہ وہ بزی ہے، جس پر مستجاب کو بہت غصہ آیا۔ نہیں، میں اس وقت بہت جلدی میں ہوں، چائے پھر صحیح۔ یہ کہہ کر وہ ادن کو خدا حافظ کہتے ہوئے اس کے آفس سے باہر نکل آئی۔ آج وہ گھر جلدی آ گئی تھی کیونکہ اس گھر میں بہت ضروری کام نپٹانا تھا۔ اس نے ملازمہ کے ساتھ مل کر رانیہ کی سب تصویریں دیوار سے اتار لی تھی۔ ملازمہ تو بہت ڈر رہی تھی، لیکن جائشہ نے آگے بڑھ کر زیادہ تر تصویریں خود ہی اتار دی۔ ملازمہ تو جانتی تھی کہ رانیہ رضا کے لیے کتنی زیادہ اہمیت رکھتی ہے، اس لیے وہ ڈر رہی تھی، جبکہ ڈر تو جائشہ بھی رہی تھی، لیکن اس نے یہ کرنا تھا۔ اسے پتا تھا کہ جب رضا رانیہ کی تصویر دیکھتا تھا تو وہ ہر روز ایک نئی اذیت میں گرفتار ہو جاتا تھا۔ آج رضا گھر ٹائم پر لوٹا تھا۔ جائشہ کی دھمکی کام کر گئی تھی۔ جب وہ کمرے میں آیا تو خالی دیواریں اس کا منہ چڑھا رہی تھیں۔ ایک دم فشار خون بلند ہوا تو جائشہ کو غصے سے آواز دی۔ اندر سے تو وہ ہول رہی تھی، لیکن اسے اس چیز کا مقابلہ کرنا تھا۔ یہ کیا کیا تم نے؟ وہ دیوار کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا۔ کیا مطلب؟ میں نے کیا کیا ہے؟ وہ جان بوجھ کر انجان بنتے ہوئے بولی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی رانیہ کی تصویریں اتارنے کی؟ وہ غصے سے مٹھیاں بھیجتے ہوئے بولا۔ یہ سب بہت ضروری تھا رضا صاحب، میں آپ کو ہر روز نئی تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی، اسی لیے میں نے انہیں اتارنا بہتر سمجھا۔ اس نے تھوڑی سی وضاحت کی، لیکن رضا کا غصہ کم نہ ہو سکا۔ اگر اپنی خیریت چاہتی ہو، جیسے تصویریں اتاری ہیں ویسے ہی لا کر دیوار پر لگا دو۔ وہ غصے سے بھڑک اٹھا تھا۔ میں نہیں لگاؤں گی، وہ بھی ضدی انداز میں بولی۔ تم ہوتی کون ہو ایسا کرنے والی؟ میری زندگی میں ابھی تمہاری اتنی اہمیت نہیں کہ تم ایسے کام کرو۔ رضا دانت پیستے ہوئے غصے سے دھاڑا تو احساس توہین سے جائشہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اب میرے سامنے یہ رونا بند کرو، جو کہا ہے ویسے کرو۔ اب وہ غصے سے دھاڑا تو حنان بھاگتا ہوا کمرے میں آیا۔ جائشہ کو جب روتے دیکھا تو اس سے چمٹ گیا۔ پاپا، آپ میری ماما کو ڈانٹ رہے ہیں، آپ بہت گندے ہیں، میں آپ سے بالکل بات نہیں کروں گا۔ یہ کہہ کر وہ جائشہ کے آنسو صاف کرنے لگا تو رضا غصے سے کمرے کا دروازہ زور سے بند کرتا ہوا باہر نکل گیا تھا۔ آپ جو مرضی کر لیں، یہ تصویریں کبھی بھی نہیں لگاؤں گی۔
وہ دل ہی دل میں ارادے باندھ رہی تھی۔ آنسو تھے کہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ جائشہ روتے روتے ہی حنان کو ساتھ لگائے سو گئی تھی۔ رضا بہت دیر سے گھر لوٹا تھا۔ اپنے کمرے میں آیا تو شدید غصے کی لہر اس کے اندر اٹھی۔ وہ حنان کو ساتھ لگائے سو رہی تھی۔ رضا نے اپنے کپڑے چینج کیے اور اسٹڈی روم میں سونے کے لیے چلا گیا۔ ہاسپٹل کی تعمیر تیزی سے کام جاری تھا۔ ڈاکٹر فروا اور ڈاکٹر شرجیل مستجاب کا بہت اچھے طریقے سے ساتھ دے رہے تھے۔ گاؤں کے لوگوں نے بھی سکھ کا سانس لیا تھا کہ اب بیماریوں کا بہت اچھے طریقے سے علاج ہو رہا تھا۔ سب لوگ ڈاکٹر مستجاب کو دعائیں دیتے نہ تھکتے تھے۔ عدن اپنی ضروری میٹنگز بتا چکا تھا تو اسے ایک نئے ایک دم سے مستجاب کا خیال آیا تو اس نے اس کو فون ملایا۔ مسز، میں اپنے ڈرائیور کو بھیج رہا ہوں، اس کے ساتھ ادھر آ جاؤ، تمہیں بہت ساری شاپنگ کروانی ہے۔ عدن میں تھوڑی بیزی تھی، وہ اس وقت مریضوں کا چیک اپ کر رہی تھی۔ ڈاکٹر فروا، ڈاکٹر شرجیل ادھر ہی ہے نا؟ وہ چیک کر لیں گے مریضوں کو، میں ابھی تھوڑا فری ہوں، اس لیے بس جلدی سے آ جاؤ۔ یہ کہہ کر اس نے اس کی بات سنے بغیر ہی فون بند کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد ڈرائیور اسے لینے آیا تو وہ چپ کر کے گاڑی میں بیٹھ گئی، کیونکہ اسے پتا تھا اگر اس نے انکار کیا تو عدن کو بہت غصہ آئے گا اور وہ اس کے آفس پہنچی تو وہ اسی کا انتظار کر رہا تھا۔ گاڑی کی چابی اٹھا کر اس کو اشارہ کر کے وہ باہر نکل آیا تو وہ بھی اس کے پیچھے چلی آئی۔ کیا بات ہے مسز، موڈ کچھ خراب ہے؟ وہ گاڑی کو سٹارٹ کرتے ہوئے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ میں بزی تھی، اگر نہ آتی تو تم ناراض ہو جانا تھا۔ وہ منہ بنا کر بولی تو عدن مسکرانے لگا۔ اچھا، میری ناراضگی کی پرواہ ہے؟ وہ شاید اسے چھیڑنے کے موڈ میں تھا۔ مجھے نہیں پتا، یہ کہہ کر وہ باہر کی طرف دیکھنے لگ گئی۔ اچھا، اب پہلے یہ بتاؤ، اگر تمہیں بھوک لگی ہے تو پہلے کچھ کھا لیتے ہیں، پھر شاپنگ کے لیے نکلتے ہیں۔ وہ سنجیدگی سے بولا۔ نہیں، میں لنچ کر کے آئی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ دوبارہ باہر دیکھنے لگ گئی تو اس نے ایک گاڑی روک دی۔ اس نے حیرت سے مڑ کر اسے دیکھا۔ گاڑی کیوں روک دی؟ پہلے اپنا موڈ درست کرو۔ یہ کہتے ہوئے اس نے آرام سے اپنا سر پچھلی سیٹ پر ٹکایا۔ ہر وقت دھونس جماتے رہتے ہو، وہ جل کر بولی۔ اپنا چہرہ میری طرف کرو مسز۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اس کا ہاتھ سے چہرہ اپنی طرف کیا۔ تمہیں دیکھنے کے لیے تو میں نے اپنی اتنی ضروری میٹنگز جلدی سے نپٹائی ہیں، اگر تم چہرہ موڑ کر بیٹھی ہو۔ وہ گمگیر لہجے میں بولا تو مستجاب کے دل کی دھڑکن ایک دم سے تیز ہوئی تھی۔ اچھا، اب نہیں موڑتی، گاڑی چلاؤ، وہ ہار ماننے والے انداز میں بولی۔ تو عدن نے مسکرا کر گاڑی سٹارٹ کر دی۔ اس نے گاڑی ایک بہت بڑے شاپنگ پلازے کے سامنے روک دی۔ کہاں لے آئے ہو؟ وہ گاڑی سے اترتے ہوئے بولی۔ جب سے شادی ہوئی ہے میں نے تمہیں کھل کر شاپنگ نہیں کروا سکا۔ میر ارسلان کی شادی ہے اور میں چاہتا ہوں تم اپنے لیے کچھ اچھے ڈریسز خرید لو۔ وہ اسے وضاحت دیتے ہوئے پلازے کی سیڑھیاں چڑھتے ہوئے بولا۔ عدن، میرے کپڑے پہلے سے اتنے زیادہ پڑے ہیں، یہ فضول خرچی کیوں کر رہے ہو؟ اس نے اسے یہ کہا تو اس نے حیرت زدہ ہو کر اسے دیکھا۔ لڑکیاں تو شاپنگ کرنے کے لیے پاگل ہو جاتی ہیں، تم عجیب لڑکی ہو۔ جتنے پیسے ادھر لگاؤ گے ہاسپٹل کے لیے بچا کر رکھ لو۔ اس نے یہ کہا تو عدن کے چہرے پر ایک خوبصورت مسکراہٹ آ گئی۔ بے ساختہ دل ہی دل میں اپنے دادا کے انتخاب کو داد دینے لگا کہ انہوں نے کتنی خوبصورت دل کی مالک لڑکی کو اس کے لیے انتخاب کیا تھا جو اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دے رہی تھی۔ ڈونٹ وری، پاپا سے پیسے لے چکا ہوں، اب یہ تعمیر رکے گی نہیں، دوڑے گی۔ اگر کچھ کمی رہ گئی تو میں ہوں نا۔ اس نے یہ بتا کر مستجاب کو ایک دم خوش کر دیا، پھر نہ کرتے ہوئے بھی اسے ڈھیر ساری شاپنگ کروا دی۔ وہ اپنے اوپر حیران ہو رہا تھا کہ مستجاب کی محبت نے اسے کتنا بدل کر رکھ دیا تھا۔ وہ لڑکیوں کی شاپنگ کے نام سے بھی بھاگتا تھا، کیونکہ ایک دو دفعہ وہ آپ ہی کے ساتھ آیا تھا تو سخت بیزار ہوا تھا، اور آج وہ مستجاب کے لیے ایک ایک چیز بڑے شوق سے خرید رہا تھا۔ نہ کرتے ہوئے بھی اس نے اس کے لیے بہت مہنگے 5-6 سوٹ اور میچنگ جوتے بھی لیے۔
اچھا اگر کاسمیٹک کا سامان لینا ہے تو لے لو، وہ کاسمیٹک کی شاپ کو دیکھتے ہوئے بولا۔ تو وہ اس شاپ میں داخل ہوئی اور تھوڑی بہت کاسمیٹکس کی چیزیں لے لی۔ اپنے لیے بھی تو کچھ لو نا، ایک دم خیال آنے پر مستجاب نے کہا۔ آج تمہارا دن ہے اس لیے صرف تمہاری شاپنگ ہوگی۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے بولا۔ کوئی خاص دن ہے؟ وہ اپنے ذہن پر زور دیتے ہوئے بولی۔ ایک ماہ بعد ہماری نکاح کی اینیورسری ہے، کچھ یاد آیا؟ ادن اسے غور سے دیکھتے ہوئے بولا تو وہ مسکرا دی۔ ایک سال میں کتنا کچھ بدل گیا تھا، ان کو دلوں کے حالات، جذبات، احساسات، سب کچھ ہی تو بدل گیا تھا۔ وہ رات کا کھانا پیک کروا کر مستجاب کو لے کر اپنے فلیٹ میں ہی آ گیا تھا۔ ادن گھر نہیں جانا کیا؟ وہ گاڑی سے نکلتے ہوئے بولی۔ دیکھتا ہوں، ابھی تمہارے لیے کچھ سرپرائز ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ چابی لگا کر دروازہ کھولنے لگا۔ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا تو وہ بھی اس کی تقلید میں پیچھے چلی آئی۔ اس کے سرپرائز کے بارے میں سوچنے لگی۔ ایسے کرو، کھانا نکالو، بڑی بھوک لگی ہوئی ہے۔ وہ یہ کہہ کر واش روم کی طرف بڑھا تو اس نے اپنے سر سے دوپٹہ اتارا، بالوں کو انگلیوں سے سنوارا اور وہ ہاتھ دھو کر برتنوں میں کھانا نکالنے لگ گئی۔ وہ باہر نکلا تو ایک لمحے کے لیے صرف دیکھ کر رہ گیا۔ اس کے گال بالکل گلابی ہو رہے تھے، سنہرے بال چہرے کی کچھ اور ہی چھپ دکھا رہے تھے۔ آج اس نے سفید رنگ کا سوٹ پہنا ہوا تھا جو اس پر بڑا جچ رہا تھا۔ اپنے اوپر گہری نظروں کا احساس ہوا تو اس نے سر اٹھا کر ادن سے دیکھ رہا تھا۔ کھانا نہیں کھانا کیا؟ وہ اس کی نظروں سے جھابس ہوتے ہوئے بولی تو اس نے اپنی نظروں کا زاویہ بدلا۔ وائٹ کلر تم پر بہت سوٹ کر رہا ہے۔ وہ صوفے پر بیٹھتے ہوئے بولا۔ مجھ پر ہر کلر سوٹ کرتا ہے جناب۔ وہ ہلکا سا مسکراتے ہوئے بولی۔ اتنا غرور ٹھیک نہیں ہوتا مسز۔ وہ اسے چھیڑتے ہوئے بولا۔ غرور کہاں، اس خدا کے ہی شکر گزار ہوں جس نے اتنی اچھی شکل دی ہے۔ وہ سادگی سے کہہ کر کھانا کھانے لگ گئی۔ تھوڑی دیر بعد دروازے پر بیل ہوئی تو ادن کھانا چھوڑ کر دروازے کی طرف بڑھا۔ واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک خوبصورت پیکنگ والا ڈبہ تھا۔ اس میں کیا ہے؟ اس نے تجسس سے پوچھا۔ کھانا کھا لو پھر کھولتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ کھانا کھانے میں مصروف ہو گیا۔ مستجاب کا تجسس بڑھ گیا تھا۔ کھانے سے فارغ ہو کر وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر کمرے میں لے گیا تھا اور اس نے ڈبے کی پیکنگ کو کھولا۔ یہ ایک خوبصورت جویلری باکس تھا۔ ادن نے وہ باکس کھولا تو اس میں ڈائمنڈ کا ایک نہایت ہی خوبصورت اور قیمتی سیٹ تھا۔ کیسا لگا میرا سرپرائز؟ اس نے ڈبہ اس کے سامنے کرتے ہوئے کہا۔ بہت خوبصورت ہے، لیکن یہ تو بہت سارے پیسوں کا ہوگا۔ لہجے میں اب فکر بھی آ گئی تھی۔ تم سے زیادہ قیمتی نہیں ہے۔ اچھا اب ذرا اسے پہن کر دکھاؤ۔ وہ اس میں سے نیکلس نکالتے ہوئے بولا تو مستجاب کو بہت کچھ یاد آ گیا۔ میں نہیں پہنتی، تم پھر شرارتیں کرنے لگ جاتے ہو، وہ مصنوعی غصے سے بولی تو ادن حیدر ہنسنے لگ گیا۔ چلو میں خود ہی تمہیں پہنا دیتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے اس کا دوپٹہ سائڈ پر رکھا۔ اپنے بالوں کو تو سمیٹو، ادن اسے دیکھتے ہوئے بولا تو اس نے اپنے بالوں کو ایک جوڑے کی شکل دے دی۔ ادن نے اسے بغیر کسی شرارت کے نیکلس پہنایا جو اس کی سراہی دار گردن پر خوب جچ رہا تھا۔ پھر اسے خوبصورت ٹاپس پہننے کے لیے دیے جو اس نے بڑے آرام سے پہن لیے۔ وہ اسے تھام کر شیشے کے سامنے لے آیا۔ آج سے پہلے ایسی خوبصورتی کہیں نہیں دیکھی۔ وہ شیشے کے سامنے کھڑا ہو کر اس کے پیچھے سے اپنی گرفت میں لیتے ہوئے بولا تو مستجاب اس کی نظروں کی تاب نہ لا سکی، بے اختیار نگاہیں جھکا لی۔ اس بات پر ادن جی جان سے فدا ہوا تھا۔ بے اختیار اپنے لب اس کے گال پر رکھے تو اس کے لمس پر مستجاب اندر ایک حش برپا ہوا تھا۔ اس کی کیفیت ادن نے بھی نوٹ کی تھی، اس لیے وہ بے ساختہ پیچھے ہٹا تھا۔ وہ کہاں اس کی جان عذاب کرنا چاہتا تھا۔ ادھر مستجاب اپنی دھڑکنوں کو شمار کرنے لگی تھی۔ انہوں نے گفتگو کیا کر لی ہم سے، ہائے دھڑکنوں تو ادھم مچا دیا۔
گاڑی میں بیٹھنے لگا ہوں، جلدی سے آ جاؤ، دروازہ لاک کرنا۔ یہ کہہ کر وہ تیزی سے باہر نکل گیا کیونکہ وہ کسی بھی کمزور لمحے کا فائدہ نہیں اٹھانا چاہتا تھا۔ اوکے گائز، اب تک کے لیے اتنا ہی، پھر ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور اپنی قیمتی رائے سے ہمیں آگاہ کیجیے گا، اور ہمیں بتائیے گا کہ آپ کو ہمارا ناول کیسا لگا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔